الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 34 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل 35ویں آیت سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی فضیلت واضح ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعظیم کے لیے تمام فرشتوں پلس شیطان کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے وہ اس انکار میں مبتلا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت میں سے کھاؤ پیو بلا روک ٹوک جس جگہ سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پہلے ہم یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ آپ کی زوجہ سے مراد بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے ہوئے پایا، تو آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ تو فرمایا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس لیے کہ یہ ایک حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دونوں کو حکم ہوا تھا، یہ والا حکم ہے کہ آپ دونوں جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، آپ کو مکمل طور پہ آزادی ہے، لیکن ایک مخصوص درخت کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو آدم علیہ السلام کے زوجہ ہیں اور تمام انسانوں کی والدہ ہیں، انہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت اس پر گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، اور ویسے چھوڑو گے تو اس کا ٹیڑھا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، لہذا تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور سورہ اعراف آیت نمبر 189 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور پھر اس نے اسی ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی تائید و توثیق فرما رہی ہے کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت اگرچہ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور اس کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن مرد کا ہمیشہ احسان اس کو ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی مرد سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ شجر ممنوعہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے سب سے قوی قول یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ انگور کی بیل تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کھانے سے منع کیا تھا۔ اور وجہ ممانعت یہ دراصل ایک آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی، جہاں مرضی سے کھائیں پئیں جو کچھ کریں مکمل طور پہ اجازت تھی، لیکن اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، اس کو کھانے سے منع فرمایا اور ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ اصل میں ابتلاء آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کرنا چاہا تو آپ کو اس سے منع فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے انہیں اس جنت سے
لغزش میں مبتلا کروا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اس نے انہیں اس مقام سے نکال دیا جس مقام میں یہ دونوں موجود تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال بیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کر دیا اور اس مقام سے نکال دیا جس مقام میں یہ دونوں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ، اور بہت یہ امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ قرآن عظیم میں آئے گا اور اس معاملے میں کثیر لوگوں کو ہم نے اغلاط میں مبتلا دیکھا ہے، اس لیے ان سوال جواب کو بہت غور سے سماعت فرمائے اور انہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ اس پر اجماع امت ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ و کبیرہ گناہ کا صدور نہیں ہوتا، جو کبھی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں بالکل پاک و صاف رکھا ہوتا ہے، انہیں معصوم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ امت، اس پر علماء امت یا علماء اسلام متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے سہواً، بھول کر کبھی کبھی گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن قصداً کبھی بھی نہ گناہ صغیرہ ہوگا نہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں تو آدم علیہ السلام کی طرف سے معاذ اللہ اس نافرمانی، یا ہم عام الفاظ کو لیتے ہیں کہ گناہ کا صدور کیسے ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام قریب چلے گئے، لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ زیادتی کے مرتکب ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو آپ بھٹک گئے، یعنی جنت میں سکونت کی راہ سے بھٹک گئے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے آیت ثابت کر رہی ہے کہ یہ نافرمانی تھی۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ یاد رکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ بالکل درست ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اس کو یہ سمجھا کہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی، آپ نے معصیت کی، آپ نے گناہ کیا، اس نے خطا کی ہے۔ اس لیے کہ گناہ اس وقت گناہ ہوتا ہے جب انسان قصداً اسے کرے، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی طرف سے قصد و ارادہ نہیں پایا جا رہا۔ جب تک قصد اور ارادہ نہ ہو، سہواً یا مطلب خطاً کچھ غلطی ہو جائے، یہاں جس کو ہم اجتہادی خطا بھی کہتے ہیں، سوچ بچار میں خطا میں مبتلا ہونا، آدمی کچھ سوچ رہا تھا اور وہ نتیجہ غلط مرتب کر بیٹھا اور اس سے ایک خطا ہو جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ نہیں لکھا جاتا اور انسان قابل گرفت نہیں ہوتا۔ یہ خطا اور نسیان اس امت سے معاف کر دیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے بھی یہ معاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں خود ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے وعدہ لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، یہی وعدہ کہ آپ درخت کے قریب نہیں جائیں گے، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ اس وعدے کو بھول گئے اور ہم نے آپ سے اس نافرمانی کا یا اس درخت کے قریب جانے کا یا اس وعدے کو توڑنے کا قصد و ارادہ نہیں پایا۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہاں پہ قصد اور ارادہ نہیں تھا۔ جب قصد و ارادہ نہیں ہے تو یہ معصیت بھی نہ ہوئی، یہ ایک اجتہادی خطا تھی، اور اس اجتہادی خطا کو گناہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، نہ کہنا چاہیے، اور اس اجتہادی خطا پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اب جہاں اللہ نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو یہ اس وقت ہوتا جب آپ قصد و ارادہ کرتے، لہٰذا اب ارتکاب فعل کے باوجود ہم آپ کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ اور جو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اس آدم علیہ السلام کے درخت کے قریب جانے اور اس کے پھل کھانے کو نافرمانی سے تعبیر کرنا، یہ اصل میں صورتاً نافرمانی بیان فرمایا، حقیقتاً نہیں ہے۔ اس کو مثال سے ایک سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک نوجوان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس نے دیکھا تھا کہ والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس دروازے سے باہر نکلا، اسے معلوم نہیں تھا والد صاحب دوسرے دروازے سے، پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اب اس نوجوان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے والد گھر پر ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں وہ گھر پر ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ نوجوان اپنی دانست میں سچ کہہ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ جھوٹ ہے، کیونکہ والد صاحب تو گھر میں ہے ہی نہیں، لیکن اس نوجوان کو نہیں معلوم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان کا زبان سے جملہ نکالنا کہ والد صاحب گھر پر ہیں،
یہ جھوٹ تو ہے لیکن صورتاً جھوٹ ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے کا قصد و ارادہ نہیں پایا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام نے فعل کیا یہ صورت کے اعتبار سے نافرمانی لگتا ہے، حقیقتاً نافرمانی نہیں تھا، لہذا اس پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بعض لوگ معاذ اللہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے معاذ اللہ، یا انہوں نے نافرمانی کی، یا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اس قسم کی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، نہ آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں۔ جب اس بات کو بیان کرنا مقصود ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اجتہادی خطا میں مبتلا ہوئے، سوچ بچار کی خطا میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، تو یہ ایک معقول بات ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے سابقہ زندگی میں یوں کہا ہو کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ گناہ کیا، آدم علیہ السلام نے معصیت کی، آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، تو اس نے غلط بات کی ہے، اسے توبہ کرنی ہوگی۔ خصوصاً ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو، ٹیچرز وغیرہ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بے توجہی کی بنا پر آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ اب یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کر دیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو آدم علیہ السلام خطائے اجتہادی میں کیوں مبتلا ہوئے؟ اس کی وجہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شیطان نے قسم کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ میں آپ کا ناصح ہوں، میں آپ کا مطلب مونس ہوں، ہمدرد ہوں، اور اگر آپ اس کا درخت کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس پر یہ ابھی میں آیت بھی عرض کرتا ہوں، اس پر آدم علیہ السلام نے یوں سوچا کہ شاید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے یہ حکماً نہیں ہے بلکہ مشورتاً ہے۔ جب ہم کسی کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہم مشورہ دے رہے ہیں یا اسے اس کام کا حکم دے رہے ہیں۔ مشورے کو ٹال دینا معصیت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، ہاں حکم کا ٹالنا یہ معصیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب شیطان نے بقسم یہ کہا کہ میں آپ کا ناصح ہوں، ہمدرد ہوں، اور اس وجہ سے اللہ نے آپ کو قریب جانے سے منع کیا، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، تو آدم علیہ السلام سے یہ خطا اجتہادی ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو منع فرمایا مشورتاً منع کیا، حکماً نہیں، لہٰذا آپ نے اس مشورے والی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھل کھایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان نے کہا کہ آپ دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے آپ دونوں کے رب نے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ دونوں فرشتے نہ ہو جائیں یا اس جنت میں ہمیشہ نہ رہیں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں اچھی نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس نے گویا کہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو جو آپ کے رب نے منع کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، تو اس لیے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، ورنہ کوئی حکم وغیرہ نہیں ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اس کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس پھل کو کھایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 اور 121 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے وسوسہ ڈالا، قَالَ، اس نے کہا یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت کی نشاندہی نہ کروں اور ایسی جگہ کی نشاندہی نہ کروں جو کبھی بھی، ایسی بادشاہت جو کبھی بھی کم نہیں پڑے گی، جو کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کو ایسی بادشاہت حاصل ہوگی جو کبھی کمزور نہیں ہوگی، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اس درخت کے کھانے کی وجہ سے جنت میں رہیں گے۔ اس پر پھر آدم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کا پھل کھایا اور یہ معاملہ ظہور پذیر ہوا۔ اب یہاں پر چند اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جاننا اور ان کے جوابات کا سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں ہر قسم کے وسوسے سے نجات مل جائے۔
ایک اعتراض تو یہاں پہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو شیطان سمیت حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان نے انکار کیا، اور اس انکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 34 میں، قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا کہ پس تو نکل جا یہاں سے، اس جنت سے، بے شک تو مردود ہے، تجھے مردود کر دیا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جنت سے نکل گیا تھا تو یہ دوبارہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیسے ڈال دیا؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ شیطان کو واقعی جنت سے نکالا گیا اور اس کا داخلہ جنت میں ممنوع ہو چکا تھا کیونکہ محافظین باہر موجود تھے۔ تو شیطان نے سانپ سے کہا، اس زمانے میں سانپ ایک چوپائی کی شکل میں تھا، کہ تم مجھے جنت میں پہنچا دو۔ تو سانپ نے اس کی بات مان لی اور یہ سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا تھا، اور پھر سانپ اندر داخل ہوا تو محافظین نے سانپ کو نہیں روکا اور اس طرح یہ اندر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس نے اندر داخل نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو مردود کر کے زمین پہ بھیج دیا گیا تھا، اور اس نے وہیں سے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا، اور اس طرح یہ کامیاب ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس کا دخول مانا جائے تو سانپ کے ذریعے مانیں گے، اور ورنہ پھر یہ وسوسہ دنیا سے اس نے جاری کیا تھا۔ اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک سانپ انسان کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے ایک دشمنی کا ثبوت دیا تھا کہ شیطان کی مدد کی تھی۔ دوسرا اعتراض یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض یہ شیطان جیسے کہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، وسوسہ ڈالا، تو آدم علیہ السلام اس وقت جنت میں تھے، اور جنت میں کوئی گناہ اور کوئی معصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 35 میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ یہ جنتی لوگ اس جنت میں نہ تو کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ بات۔ حالانکہ شیطان نے جنت میں جھوٹی بات کہی اور آدم علیہ السلام سے غلط بیانی کی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنت میں گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو یوں تسلیم کریں کہ شیطان نے زمین سے ہی وسوسہ ڈالا تھا، تب تو سرے سے اعتراض ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں تھا ہی نہیں، تو پھر جنت میں گناہ کا ارتکاب کیسے؟ اور بالفرض اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو صفت اللہ نے جنت کی بیان فرمائی ہے، جنتیوں کی بیان فرمائی، یہ حساب و کتاب کے بعد کی صفت ہے، اس سے پہلے کے نہیں۔ ہاں، قیامت کے بعد جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نہ وہاں کوئی بیہودہ بات ہوگی، نہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بات کہی جائے گی، لیکن یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا یہ تو بہت پہلے ہے، اور حساب و کتاب سے پہلے چونکہ ہے، لہٰذا اس آیت کے تحت یہ نہیں آئے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، شیطان کو بھی نکالا گیا، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ لا یمسہم نصب ولا ہم بمخرجین، کہ انہیں اس جنت میں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو اب آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ بھی اس وقت کا ہے کہ جب حساب و کتاب ہو چکے گا بروز قیامت، اس کے بعد کسی کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اور یہ پہلے کا معاملہ ہے، لہٰذا اس پر پھر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ اچھا ایک ہم اعتراض اور کر لیتے ہیں کہ آخری اعتراض یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے توبہ کیوں کی، اور پھر آپ کو معاذ اللہ بطور سزا دنیا میں کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ گناہ کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ اس خطائے اجتہادی پہ کی تھی اور اظہار تواضع و انکساری کے لیے تھی، اور معاذ اللہ آپ کو دنیا میں اتارا جانا یہ سزا نہیں تھی بلکہ یہ تو عین مشیت الہی کے مطابق تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو پھیلانا تھا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانا تھا۔ یہ معاملہ اسی وقت ہوتا جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لاتے، تو اگر یہ خطائے اجتہادی نہ بھی ہوتی تب بھی اس مشیت الہی کا ظہور تو ہونا تھا، اس کی تکمیل تو ہونی تھی، لہٰذا یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا بطور سزا نہیں تھا بلکہ مشیت الہی کے مطابق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔